بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ان ایکشن آ گئے ہیں، جبکہ عمران احمد خان نیازی کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ یہ کس کی جانب سے دی گئی ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلے بات کر لیتے جنرل عاصم منیر کی۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے چارج سنبھالا اور اس کے بعد وہ پائن جڑے نا پورے فوجی بن گئے تے محاذ تے چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ادھروں اجلاس بلا لاں ادھروں اجلاس بلا لاں، اجلاسا جلوسا والی انہیں کہا جرنیلی نہیں کرنی، جرنیلی کرنی پائن بالکل فرنٹ تے کھلو کے، لہٰذا وہ چلے گئے کشمیر کے محاذ پر۔ وہاں پر جا کر جو انہوں نے پیغام دیا وہ بڑا سخت اور واضح پیغام تھا۔ اچھا، پھر جو اب مزید خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے، وہ یہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جناب انہوں نے آئی ایس پی آر، جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں، ان کو یہ بڑا کلیئر کٹ کہہ دی کہ پاؤ جی اپنا کام کرنا ہے، تسی دوجے کام نہیں کرنے۔ اب دوجے کام کون سے ہیں جس سے ان کو روک دیا گیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیا کہتے ہیں، 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر پاکستان کے جو آئی ایس پی آر ہے، یعنی جو جی ایچ کیو کا ترجمان ایک ادارہ ہے، اس نے سر بہت سارے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے اور وہ ایسے کام تھے جڑے انہوں نے بنتے نہیں سن گے، لیکن پائن و مالک و مختار نے وہ پاکستان کی جو یہ انسانوں کا جنگل ہے اس کے وہ بادشاہ سر، شیر ہے، انڈے دیں بچے دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی میں جرت نہیں کہ وہ یہ سوال کرتا، لیکن وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن پائن ہویا واقعہ ہے کہ وہ آپ ہی جڑا نا پاکستان کے نظریاتی محافظ ہی بنے پھرتے سن۔ یہ کام جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 60s میں یہ کام شروع ہو گیا تھا اور پھر وہ سلسلہ جاری و سائر رہا، اور پھر درمیان میں چونکہ مارشل اللہ آئے سر، مطلب لمبے چوڑے 4 مارشل اللہ لنگے، ایوب دا، پھر جناب یا پھر ضیاء صاحب نو اچانک یاد آیا کہ وہ وسیط اسلامی ملک کے گئے، لہٰذا انہوں نے ایک اسلام کے نام پر مارشل اللہ 11 سال سن واہ رگڑا لایا، آج تک اس رگڑے دی چیزیں پہ نکل دی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر طالبان کے نام کے اوپر جو فساد پھیلا ہوا ہے، یہ سر جنرل ضیاء دی لائیاں پنیریاں نے جنہوں نے ہون سانو عذاب وچ پایا ہے۔ اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے اور مشرف صاحب نے بھی جناب وہ جنرل ضیاء دی پالیسی تو یو ٹرن لیتا تے یو ٹرن لین دے نال ہی جناب وہ جڑے کسے لیے تیار کیتے سن نا وہ سانو بجنے شروع ہو گئے۔ تو ہم ان اینی وے جو ہے وہ اس معاملے میں پڑے رہے ہیں اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ان نظریات کی کہانی نا میں آپ سے عرض کروں، دنیا بھر میں یہ پارلیمنٹ کے کام ہوتا ہے، پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے جو فوجیں ہیں وہ کام نہیں کیا کرتی۔ یہ پتہ نہیں کنے انہوں نے مت دیتی تھی، سنا ہے جنرل شیر علی خان تھے جنہوں نے یہ مت دیتی تھی، بال وہ تفصیلی بات ہے، اس کے اوپر پھر تاریخی جانا پڑے گا تو اس طرف نہیں جاتے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آئی ایس پی آر نے اربہ روپے جو ہیں وہ خرچ کیے، اور اربہ روپے ظاہر ہے انہوں نے فوج کی تنخواہوں میں سے کٹ نہیں لگایا، انہوں نے آپ کے میرے پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈرامے بنائے سر، فلمیں بنائیں، انہوں نے ترانے بنائے، انہوں نے جناب گانے بنائے، انہوں نے یہ جو کیا کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے، ٹھیک ہے، اور پھر بات جان لگا آصف غفور صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عاصم سلیم صاحب کے بارے میں، جو کہ وہ پاپا جون پیزا والے ہیں جی، 100 کمپنیاں کے مالک، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آصف غفور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جان لگے چابی جڑی ہے عمران خان کے حوالے کرتی، اور وہی چابی پھڑ کے وہ پہلوان جڑا نہ ہون تک سارے گھمائی پھر رہا، چابی انج گھما ہے تو ادھر والے گھوم جاتے ہیں، انج گھما تو ادھر والے گھوم جاتے ہیں، یعنی وہ جو انہوں نے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر ایک یوتھیا فورس بریگیڈ تیار کی تھی، اس سارے چابی عمران احمد خان نیازی دے کول ہے۔ حالانکہ 5th جنریشن وار کے حوالے سے تیاری جو کی گئی تھی وہ اس سینس میں کی گئی تھی، اور اس کا جو چورن بیچا گیا تھا اس وقت وہ یہ بیچا گیا تھا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں اس کا امیج خراب کرنے کے لیے انڈیا بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور انڈیا نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہے، تو ہمیں ان کا کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جناب پھر ظاہر اس لیے کاؤنٹر اور انکاؤنٹر ہوئے گا تو پھر اتنے پائنا ایس پی آر کا رول پی گیا، وہ آئی ایس پی آر نے جناب اس رول نو پھڑ لیا، اربہ روپے سر، اربہ روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر۔
رضی دادا صاحب جو ہیں وہ تو کوئی فگر بھی بتاتے ہیں, مجھے ظاہر ہے اس فگر پر میں اطمینان میرا نہیں ہے, ایس کر کے میں وہ فگر کوٹ نہیں کر رہا. سچی بات ہے, فگر جب آپ کریں گے تو آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس چاہیے, جو ظاہر ہے کہ میرے پاس نہیں, اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ڈرامے بنائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ساحر علی بگا ایک میوزیشین ہے, پائن کوئی نہیں سی جانتا. یہ آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں, اچانک سے ہوا یہ کہ ساحر علی بگا جڑا وہ بہت ہاٹ ہو گیا, اور وہ جناب وہ کو ٹائم ہی نہیں رہا لوگوں نے ملن کا بھی. لوگ ان سے ترلے ڈال کے ٹائم لیا کرتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں نعیم حنیف صاحب, وہ شوبز رپورٹنگ کیا کرتے تھے, آج کل وہ سبا ٹی وی کے بیورو چیف ہے. تو ساحر علی بگا صاحب ان کے ایک فون کال پہ تھے. میں نے اس دور میں دیکھا ہے کہ نعیم حنیف کو لوگوں نے سفارشیں کی کہ یار ساحر علی بگا کو ٹائم لے دے. تو وہ بگا صاحب جڑے نا انہوں نے اپنے باغے کے ذریعے اور اپنا جو ظاہر ان کا فن ہے میوزک کے ذریعے بہت پیسے کمائے, اور وہ آئی ایس پی آر کے باقاعدہ کانٹریکٹر بن گئے تھے میوزک ڈائریکشن اور اس حوالے سے سارا نا. اور بہت سارے لوگ اس کام میں رہے اور بڑے لوگوں نے بلے لٹے نے, لیکن اب وہ کہہ دیا گیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہو جی یہ تہاڈا کام نہیں ہے, اس پاسے نہیں آنا, اپنی جیڑی فوج کی ترجمانی نا بس وہی کرنی ہے. اے کلچرل معاملات, یہ نظریاتی سرحداں دی حفاظت, یہ نظریات دی چین چکر اے بھائی پارلیمنٹ دے حوالے کر دیو, یہ ادھر ہی جان گے. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, میں اس کو بہت زیادہ یعنی دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں. فوج اپنے کام سے کام رکھے, باقی کام جنہاں دے ہے نے وہ کرن. ہر بندہ ایکچولی اپنا کام کرے نا سر, تے پھر چیزاں ٹھیک ہو جاندیاں. اگر تسی ہر ایک دا کام کرنا شروع کر دیو, اپنا کام نہ بس کرو, تو سر کام خراب ہو جائے گا. آپ کسی چائے والے کے پاس کھڑے ہو جائے, ضرور میں مثال کے طور پہ آپ بتانے لگا ہوں, آپ کسی موچی کے پاس بیٹھے جوتی گنڈانے کے لیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ دل کا آپریشن جو ہے نا وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. وہ آپ کو میدے کے علاج بتائے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناک کی سرجری کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ زندگی کا حاصل کیا ہونا چاہیے. لیکن پائن جی پھر تسی جُتی دا لایا گانڈا ویکھو گے نا تے او ٹھیک نہیں لگا ہوئے گا, ٹھیک ہے. وہ سرجری جی انہوں نے کی ہے نا, اس کی وہ ٹانکے صحیح فٹ نہیں بیٹھے ہون گے. میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پائن تہاڈا جڑا کام ہے وہ کرو, ساڈا جڑا کام ہے سانو کرن دیو. اگر آپ گملوں میں پولیٹیشین اگانا ہے, سوری معذرت چاہتا ہوں, وہ بند کر دیے ہوتے, وہ نہ کیا ہوتا, یعنی عمران خان ٹائپ کریکٹر چائنا دا تسی جڑا نا سانوں وہ بناتا اتھے پولیٹیشین, ٹھیک ہے, جڑا رولا بہتا پاندا تے کام وہ ٹگے دا نہیں, وہ اس طرح کے کریکٹر آپ نے گملوں میں اگائے. اور اگر یہ نہ کیا ہوتا تو سر آج پاکستان جو ہے نا وہ کسی اور مقام پر ہوتا. اس مقام پر نہ ہوتا کہ ہر ویلے ہی خطرہ لگا رہے کہ ہن گیا جے, اے ہن ڈیفالٹ ہون لگا جے, اے والا رولا نہ بنیا ہوتا. تو یہ ایک جو ہے وہ جنرل عاصم صاحب الیکشن آیا, تو یہ بھی ایک کام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ڈائریکشن ہے کہ یہ انہوں نے دی ہے, اور اس کام کو بالکل کرنا چاہیے کہ بھائین تسی اپنا کام کرو. اے گان بجان دا کام جڑا نا ڈھولکی واجہ سرنگی, اے سر یہ جو ساحر علی بگا صاحب ہے نا, یہ سرور پٹی وہ کیا کہتے ہیں, ایک تھے اپنا پٹی صاحب, پٹی برادران نا وہ گلوکار تھے, انہوں نے رل کے کرتے رہن, ٹھیک ہے. وہ اس پاس سے ساڈا کام کوئی نہیں. بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ ہے, اس کو ضرور آگے لے کے جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین بات میں نے یہ جو مجھے پتہ چلی ہے, اور وہ عمران شفقت صاحب کے ولاگ میں یہ بات آئی ہے, ان کے مطابق یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ حضور یہ جو آرمی چیف کا قانون ہے نا کہ جناب ایکسٹینشن دیتی جا رہی ہے, یہ ایکسٹینشن والا کام تجھے ختم کرنا ہے کر دیو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر ساتھ ہی سینئر موسٹ آرمی چیف ہو, اگر آپ یہ قانون بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون سازی انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کا کام ہے, اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. سچی مچی بہت اپریشیٹ کرنے والی باتیں ہیں, اس لیے کہ دیکھیں یہ آصف زرداری صاحب نے ایکسٹینشن دینے والی ریت پائی سی جمہوری حکومتوں میں. اس تو پہلے تو خیر جنرل ایوب نے اپنے آپ کو کئی بار ایکسٹینشن دیتی, بے تحاشا دفعہ وہ اپنے آپ ہی فیلڈ مارشل کی جاتا سی پہلوان. کیا بات ہے جی, بندہ پوچھے فتح انہیں کھ نہیں سی کیتا تو فیلڈ مارشل کی جاتا سی. اچھا اسی طرح جو ہے جنرل یحییٰ, پھر جناب جنرل ضیاء کئی دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو دیتی, جنرل پرویز مشرف نے کئی دفعہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتی سی. لیکن جو سویلینز میں سے کسی نے ایکسٹینشن دی تھی نا,
سب سے پہلے وہ اسد زرداری صاحب نے دی تھی جنرل کیانی کو، اور خاک سر اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، یہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ سر پھر یہ مدت ملازمت جڑی نا آرمی چیف دی 6 سال ہو گئی، پھر 3 سال تے کام نہیں رکنا، پھر کم از کم 6 سال ہر ایک نے لینے نے۔ تو اب آپ دیکھ لیں 6 سال لینے کے بعد بھی جنرل باجوہ صاحب کا دل نہیں سی کر رہے جان نو، اور جس طریقے دے نال بھائن واپس سی لئی چھوٹی بڑھا کے ٹرے نا، بس بہت مشکل والی کام سی، قدم بڑی مشکل اٹھ رہے سن، تو یہ ہوتا ہے پھر۔ لہٰذا 3 سال بہت مدت ہے سر، آپ نے پہلے زندگی کے 30-32 سال بہت زیادہ پاکستان آرمی کی خدمت کی ہے، تو 3 سال اور کر لیا، اللہ اللہ خیر چل رہا، ملک و قوم دی اتنی خدمت بڑی ہوندی، تو گھر جاؤ بہو جی، باقی بھی ایسے جذبے دے نال فوج چاہے نے وہ بھی کام کرن۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل آصف منیر کا یہ سٹیپ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جانے کے قابل ہے۔ تو اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہ ان کی طرف بھی ہولی ہولی آ رہے ہیں، لیکن ایکشن پائے انہوں دا ہیگا جے، عمل وہ کر کے چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی وہ صرف گلہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اپنے پیش رو کی طرح گلہ نہیں کر رہے، کام بھی کر رہے نال نال، وہی جو پروفیشنل سولجر کا ہوتا ہے، اور یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے یہ سارا کچھ۔ میں اس لیے یہ بات بار بار کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے سیاست کے اندر آرمی کا جو ایک بہت بڑا رول تھا نا سر، اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ہی منیمائز کیا جانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جس میں نے کہا کہ شٹ اپ عمران خان، وہ سر جو ہے نا وہ انورٹڈ کامرس میں لیجئے گا شٹ اپ کو، یہ بات جو ہے وہ جو پیغام پہنچایا گیا نا صدر علوی کی جانب سے، ٹھیک ہے، عمران خان کو اینڈ کمپنی کو، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بس بہت ہو گئی، خبردار ہون نہیں بکواس ہے جی۔ اچھا وہ بکواس ہی کرتے تھے، چونکہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان اور یوتھیا بریگیڈ، ان کے کیا کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ سر جس طریقے سے جنرل باجوہ ان کی فیملی اور جو ان کی بات نہیں مانتے، جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کے خلاف جس طرح سے محاذ بناتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو گفتگو اور جو باتیں انہوں نے شروع کی تھی وہ کسی تو بھلیاں نے، بہت ہی پرانی گل تو ہے کوئی نہیں ہے، اپریل دی گل ہے سر، ایسے سال اپریل دی گل ہے، 8 مہینے پرانی گل ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اچھا پھر اگر آپ نوٹ کریں تو جنرل باجوہ کے خلاف جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ان کی فیملی کے بارے میں، تصویریں لا کے کیتیاں پائیں، گندی غلیظ ترین زبان استعمال کی، تو وہ انہوں نے عادت پہ گئی عمران خان اینڈ کمپنی نا، انہوں نے اس طرح کی حرکت پھر دوبارہ کی ہے، کوشش کی ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی، لیکن بہرحال اس دفعہ عمران خان نے تھوڑا سا دائرے میں رہ کے کی ہے، لیکن وہ اس کا نوٹس لیا گیا اور باقاعدہ طور پر عارف علوی صاحب کے ذریعے یہ پیغام دے دیا گیا۔ اب یہ انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کے مطابق ایسا ہے کہ جناب عارف علوی کو بتا دیا گیا کہ بھائین فوج کی رسپیکٹ بطور ادارہ اور ہمارا جو چیف ہے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ بالخصوص، وہ آپ ہماری وہ ریڈ لائن ہے اس پاسے نہ بڑھنا، باقاعدہ طور پہ ان کو بتا دیا گیا۔ میں یہ خاک سر آج سے کوئی 5-6 روز پہلے یہ خبر دے چکا ہوں کہ یہ بتا دیا گیا کہ حضور اے ساڈی ریڈ لائن ہے۔ انصار عباسی صاحب ذرا وڈے جے صحافی نے، انہوں نے سپیکر وڈا بھائی تے انہوں دی گل نوں مطلب مزید پھر کیا کہتے ہیں وڈے سپیکر پہ چلن دی وجہ تو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بہو جی، اور یہ عارف علوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب اب آپ نے کسی صورت بھی اس طرف نہیں بڑھنا، جی تسی ٹویٹ کی طنز نال کردے ہوئے قائد اعظم نال تسی بیان لاتا، اتنے تسی مبارکباد دیتی، پھر جب اعظم سواتی صاحب نے وہ جو بک بک کی ہوئی ہے جنرل ایک میجر جنرل صاحب کے خلاف، وہ جنرل باجوہ کے خلاف، اس کے اوپر آپ ان کی سائڈ لے جا رہے ہو تو بریک تے پیر رہ لو، چیزاں ہوں انہوں دی برداشت تو باہر ہو گئی ہیں، اور اب زیرو ٹالرنس۔ میں آپ کو اپنے ذرائع سے یہ بات بالکل جو ہے وہ فرام ہارسز ماؤتھ سمجھ لیں، آپ کو بتا رہا ہوں، اب زیرو ٹالرنس ہوگی آرمی کے ادارے کے اوپر بے جا تنقید، جو کہ یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا پی ٹی آئی کا کہ جدا دل کتا منہ اٹھیا جناب وہ گلاں کرنی شروع کرتی ہیں۔ بے جا تنقید کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، اور
ਆਰਮੀ ਚੀਫ के हवाले से तो भाई ने जीरो तो भी घट टॉलरेंस हैगी जे। ऐ मैं तुहानूं हुणी दस दवा, जिस किसी यूथी ने इस दफ़ा ऐसी हरकत करने की कोशिश की, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे भाई ने तुसीं उहनूं बाहर भाया, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो अदारा है वो सर अब बिल्कुल हर किस्म का जो है वो सख्त एक्शन वो लेने पर ज़हनी तौर पे तैयार हो गया। तो खान साहब अब गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। वो क्या था अपना तारक अजीज़ साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, जब वो नीलाम घर में एक जुमला बोला करते थे कि हाना गलती गुंजाइश कोना, ठीक है, तो अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो खान साहब ध्यान करना, जागते रहना ते इन्हां लोंडे लपाड़ियां ते ना रहना, वरना भाएं ए जिहड़ी लत्त जिहदे च गोली वजी गई है, कोई नहीं तुसीं रोला पाया, वो सच्ची मुची खराब हो सकती है। ये मैं आपको वैसे अपने तौर पे कह रहा हूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।